بھائی وہ شعر ہے کہ الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، کچھ قسم کا شعر ہے اس وقت یہی سچویشن۔ اب میں تحریک انصاف کی بات نہیں کر رہا، میں پرٹیکولرلی عمران خان صاحب کی بات کر رہا ہوں۔ اب سچویشن یہ ہو گئی ہے کہ سارے ایونیوز ایگزاسٹ ہونے کے بعد، کیا روز آپ کو ہر دفعہ بتائیں، الیکشن، چیف جسٹس، سپریم کورٹ، عوامی تحریک، یہ سارے ایونیوز ایگزاسٹ ہو گئے، ختم ہو گئے، فلاپ ہو گئے۔ تحریک انصاف کے لوگ، میرے بھائی اگر سن رہے ہیں مجھے، انہوں نے عمران خان کو بیار و مددگار چھوڑ دیا اڈیالہ جیل میں۔ باتیں ان سے کرا لو بڑی بڑی، یہ اوورسیز جو بیٹھے ہیں تحریک انصاف والے، یہ جو یوتھ کے نوجوان بیٹھے ہیں تحریک انصاف والے پاکستان میں، ان سے باتیں آپ بڑی بڑی کرا لو، آرگومنٹ دے رہے ہوں گے عمران خان کے لیے، منہ سے تھوکے جھاگ نکل رہی ہوگی، آنکھوں میں خون اترا ہوگا، دوسرے کو مارنے میں اترے ہوں گے، لیکن آپ لوگوں کی وجہ سے اوورسیز پاکستان تحریک انصاف سپورٹرز اور پاکستان میں سپورٹرز آج عمران خان جیل میں ہیں۔ ایک تو جس احمق نے وہ بیانیہ دیا تھا عمران خان کو کہ فوج سے لڑ جاؤ، تم تو اتنے پاپولر ہو گئے ہو، فوج بھی تمہارے آگے کچھ نہیں۔ جس مرد یا عورت نے یہ بیانیہ عمران خان کو دیا تھا وہ بہت احمق شخص تھا، اس نے عمران خان کو مس گائیڈ کیا۔ دوسرا مس گائیڈ کیا یہ جو عوام ہے تحریک انصاف کی، اوورسیز اور پاکستان میں، انہوں نے عمران خان کو جلسے جلوسوں میں اور ٹویٹر اور سوشل میڈیا پہ آ کے پچھلے کچھ سالوں سے ایسا ریلائز کرایا، خاص طور جیسے اقتدار سے خان صاحب اترے تھے، کہ خان صاحب آپ قدم بڑھائیں، جہاں آپ پاؤں رکھیں گے وہاں پہ ہم اپنے سر رکھیں گے۔ وہ سر تو کیا انہوں نے رکھنے تھے، وہ سر نظر ہی نہیں آ رہا، وہ جمع غفیر نظر ہی نہیں آ رہا۔ کوئی اڈیالہ جیل کے باہر 1000 بندہ نہیں آیا کہ پروٹیسٹ کر لے پیسفل بیٹھ کے، کہ کوئی پریشر پڑے بھائی اداروں کے اوپر، کوئی گورنمنٹ کے اوپر کہ یار بڑی زیادتی ہو رہی ہے، کوئی سپریم کورٹ کے باہر پورا میں احتجاج کر لیا جائے کہ یار بڑی زیادتی ہو رہی ہے، انصاف نہیں ہو رہا، کوئی نہیں آیا۔ تحریک انصاف کے ووٹر سپورٹر ایٹ لارج ذمہ دار ہیں آج عمران خان جس حالت میں ہے۔ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو سیاسی طور پہ ناجائز رکھا گیا ہے اور کوئی قانونی کیس ہے ہی نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے اگر کوئی قانونی کیس نہیں ہے اور سیاسی طور پہ رکھا گیا ہے تو پھر سیاست کے ذریعے باہر آئے گا نا وہ۔ تو سیاست تو یہی ہو سکتی ہے کہ آپ روڈ پہ آ کے پریشر بلڈ کریں۔ تو اوورسیز پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان تحریک انصاف نے عمران خان کو مروایا، اس بیچارے کو اندر پہنچوایا، اس کو خوش فہمی میں مبتلا کرایا۔ اب وہ اندر سے پکارے کبھی کر رہے ہیں کہ بھائی تم سارے قید ہو، میں آزاد ہوں، جوانی کی آزاد، غلامی کی 1 دن کی زندگی، آزادی کی 100 دن، پتہ نہیں کس طرح کی اس میں بھاری کون کون سی مثالیں آپ کو سننے کو مل رہی ہیں۔ پارٹی کا کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے کیونکہ پارٹی کو پتا ہے کہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اب میدان میں اترے ہیں عمران صاحب کی امیڈیٹ فیملی۔ میں تو حیران اس بات پہ ہوتا ہوں کہ اتنی گولڈ سمتھ فیملی کی لابی ہے ادھر ویسٹ کے میڈیا کے اوپر، ویسٹ کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، ویسٹ کی پولیٹیکل گورنمنٹ کے ساتھ، وہ بلبلا رہے ہیں، پروٹیسٹ کر رہے ہیں عمران کے لیے، جمائمہ بھی، ان کے بچے بھی، لیکن کوئی سننے والا نہیں ہے، کوئی پریشر ڈالنے والا نہیں ہے پاکستانی گورنمنٹ پہ۔ ان کا امپیکٹ سنا تھا کہ جی گولڈ سمتھ فیملی کا امپیکٹ تو امریکہ تک ہے، وہ زلفی بخاری صاحب بڑے جی انفلوئنشل لابی گروپ ہائر کیے ہوئے امریکہ، سب فیل ہو گیا، الٹا پڑ گئے سارے ٹرمپ پتے، وہ ٹرمپ ہی آ کے مل گیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، ایک بورڈ پہ سوار ہے پاکستان کی سائڈ۔ تو اب فیملی آ رہی ہے عمران صاحب کی باہر، ان کے بچوں نے آؤٹ آف فرسٹریشن، ان کی فیملی نے فیصلہ کیا کہ جب پارٹی ناکام ہو گئی، حسین زلفوں والے علی مین گڈا پور، تحریک انصاف کے راجے مہاراجے کوہ نور، یہ سب فیل ہو گئے عمران خان کو چھڑانے میں، یہ سب فیل ہو گئے عوامی تحریک چلانے میں، یہ سب فیل ہو گئے وہ جو کہہ رہے تھے جمہوریت کو بحال کریں گے ایسی موومنٹ۔ عوام نے تحریک انصاف کی ان کو فیل کر دیا اور ان کی لیڈرشپ نے بھی ان کو فیل کر دیا۔ یہ سب جب فیل ہو گئے تو جی پتا چلا علیمہ خان صاحبہ سے کہ جی اب ان کے بیٹے اتر رہے ہیں عمران صاحب کے میدان میں۔ ادھر سے رانا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹوں کے آنے پر کیا کہا، تو اس پہ آج جمائمہ صاحبہ نے بہت بڑا پروٹیسٹ لانچ کیا ہے، صرف ٹویٹر پہ اور کہیں نہیں۔ رانا صاحب نے کیا کہا پہلے آپ وہ سن لیں۔ اس بیان کے بعد رانا صاحب کے کہ جی عمران خان کے بیٹے آ رہے ہیں رہائی کرانے کے لیے، تحریک چلانے کے لیے، یہ اٹسیلف بہت بڑی خبر ہے، وہ اگر آ رہے ہیں اور آتے ہیں۔ اس پہ رانا صاحب نے گرفتاری کا عندیہ دے دیا دونوں بیٹوں کی۔ تو ماں ہے آخر، انہوں نے پھر ٹویٹ کیا ہے ابھی، کہتی مائی چلڈرن آر ناٹ الاؤڈ ٹو اسپیک آن دا فون ٹو دیئر فادر عمران خان اینڈ ہی ہیز بین ان سولٹری کنفائنمنٹ ان پرزن فار نیئرلی 2 years، کہ ان کے بچوں کو ان سے بات کرنے کی اجازت دی جا رہی۔ 2 سال سے عمران خان جو ہے وہ ایک الگ تھلگ جیل میں
سولیٹری کنفائنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. پاکستان گورنمنٹ ہیز ناٹ سیڈ اف دے گو دیئر, یعنی کہ دونوں بچے اگر آتے ہیں پاکستان میں, ٹرائی ٹو سی دیئر فادر ہم, they too will be arrested and put behind bars. This doesn't happen in a democracy or a functioning state. This isn't politics, it's a personal vendetta. ذاتی بدلہ لیا جا رہا ہے عمران خان سے. خوف تو ہے گورنمنٹ کو, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. یہ خوف ہے جس نے اس پیپلز پارٹی اور اس نون لیگ کو آپس میں جوڑا ہوا ہے, جو ایک دوسرے کے اوپر کیا کچھ نہیں کرتے. دکھاوے کے حد تک تو چلو اپوزیشن کرتے تھے نا, اب تو وہ بھی نہیں کر رہے عمران خان کے اس خوف سے کہ اگر ہمارے اتحاد میں دراڑیں پڑ گئی, عمران خان اگر اس دراڑ میں سے نکل کے باہر آ گیا تو ہم تو سب فارغ گئے, تو ہمیں گرفتار بھی کرے گا اگر پاور میں آ گیا, یہ تو ہماری حکومت بھی نہیں چلنے دے گا, یہ تو ہماری پاور کو اڑا کے رکھ دے گا, کیونکہ پاپولر تو وہ ہے بقول ان دونوں پارٹیوں کے بھی. تو اس عمران خان کے خوف نے ان دونوں پارٹیوں کو بھی جوڑا ہوا ہے, اور یہ گرفتار بھی کریں گے ان دونوں بچوں کو تحریک کے اندر. تحریک چلنے تو نہیں دیں گے آبویسلی. تحریک کی کامیابی کا مطلب ہے شہباز شریف صاحب اور پیپلز پارٹی کی حکومت کی تہس نہس. کھیل داس کوہستانی صاحب وزیر مملکت برائے مذہبی امور, بہت وارم ویلکم. فیصل چودھری صاحب پاکستان تحریک انصاف سے آج کل جو ہے نا یہ کلیے پیش کر رہے ہیں فیصل صاحب, کبھی 5 نکاتی کلیہ, کبھی 3 نکاتی کلیہ, رول آف لا کی بحالی کے لیے. حالانکہ جہاں تک میری سمجھ ہے پاور جو ہوتی ہے نا وہ کسی بھی قسم کے کنڈکٹ آف لا سے ابو ہوتی ہے. اس پہ بحث کریں گے جب موقع آئے گا. اطہر کاظمی صاحب ہمارے بھائی جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجودہ اس پروگرام میں. سب سے پہلے تو کھیل داس کوہستانی صاحب, کیا پکچر آپ پورٹرے کر رہے ہیں پوری دنیا میں اپنی شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ کی, کہ آپ لوگ اتنے ظالم ہیں کہ آپ نے ایک ذاتی اپنا سیٹل سکور کرنے کے لیے کہ عمران خان نے آپ لوگوں کو جیلوں میں ڈالا, جو اس نے غلط کیا انہوں نے, آپ جو ہے اب عمران صاحب کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. آپ نے ان کو سولیٹری کنفائنمنٹ رکھا, ان کے بیٹوں کو نہیں ملنے دیا جا رہا, بات نہیں کرنے دی جا رہی. مطلب آپ ایک بلیک پکچر پاکستان کی آپ کی گورنمنٹ پیش کر رہی ہے. اگر جمائما گولڈ سمتھ کا ٹویٹ دیکھا جائے تو پوری دنیا میں جس کو دیکھا جا رہا ہے, پڑھا جا رہا ہے کہ ہیومن رائٹس کی میسو وائلیشن ہو رہی ہے تحریک انصاف کے ساتھ, آپ کی گورنمنٹ کر رہی ہے, عمران خان کے ساتھ آپ کی گورنمنٹ کر رہی ہے. اور آپ مزید اگر آپ عمران کے بیٹوں کو گرفتار کریں گے اور اگلی اور بیڈ فیس جائے گا کہ جس طرح ایک ہوتی ہے نا کہ وہ بلیک شیم ڈیموکریسی, تو اس کو ریپرزینٹ کر رہی ہے آپ کی گورنمنٹ. تو یہ کوئی اچھا کام تو نہیں کر رہے آپ کھیل داس صاحب. کامران شاہ صاحب, پہلے تو آپ کا شکریہ, آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے مدعو کیا اور مجھے موقع فراہم کیا کہ میں اپنا نقطہ نظر پیش کروں. پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان اگر آج جیل میں ہے یا جس صورتحال سے وہ گزر رہے ہیں اس کے ذمہ وار وہ خود ہیں. جو آپ نے انٹرو میں بات کی کہ ان کے رفقا یا ان کے حوالے سے کہ کس نے مشورہ دیا, تو میں سمجھتا ہوں یہ ان گائیڈڈ میزائل خود ہے اور اس کی صورتحال کے وہ ذمہ وار خود ہے. اور جو ان پہ سزائیں ہوئی ہیں, جو انہوں نے جرم کیے ہیں, اس کے پاداش میں وہ جیل میں ہیں. اور پہلے پاکستان کے سیاسی رہنما نہیں ہیں جو جیل میں آئے. کئی لیڈران جس میں ماضی تاریخ پڑھیں وہ 10-10 20-20 سال بھی جیل میں رہے ہیں جنہوں نے کوئی جرم بھی نہیں کیا تھا. مگر کوئی بھی سیاستدان, محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ ہو, نواز شریف صاحب ہو, آصف علی زرداری صاحب ہو, اس سے پہلے شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہو, خان ولی خان, باچا خان, جتنے بھی بزنجو صاحب, جی ایم سید, جنہوں نے جیلیں کاٹی, تکالیف برداشت کی, مگر کسی بھی سیاسی لیڈر نے جو 9 مئی جیسا کارنامہ جو ریاست کے خلاف, پاکستان کے خلاف, یا باہر بیٹھ کے ان کی جو رفقا تھے جنہوں نے آج بھی ان کے جو بگوڑے ہیں وہ کر رہے ہیں, کسی جماعت کا یہ ریکارڈ نہیں ہے. شہادتیں ہوئی, جلاوطنیں ہوئی, لاشیں اٹھائی, مگر یہ رویہ کبھی کسی جماعت نے نہیں کیا. تو میں تو ایک سیاسی ورکر کے حیثیت سے اس کو جماعت نہیں, یہ ہجوم سمجھتا ہوں. اور اس ہجوم کا جو فساد کا جڑ وہ خود عمران خان صاحب ہے اور کوئی نہیں ہے. وہ لوگ ضرور تھے جو کہتے تھے ہم, ان کا باپ بھی دے گا آزادی, نعرے مارتے تھے, وہ نعرے مار مار کے سب عمران خان کو چھوڑ گئے اپنی آزادی کے لیے. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ جو ان کے رفقا ہیں, شاہ محمود قریشی جیسے, جنہوں نے ایک مشترکہ خط لکھا ہے, جو سیاسی مقام ہے ان کا, وہ آج بھی کہتے ہیں کہ سیاسی راستہ نکالنا چاہیے, بات چیت کرنی چاہیے. مگر عمران خان اپنی ذات کے علاوہ کسی شخص پہ آج تک اس نے اعتماد نہیں کیا. یہ بھی کسی پارٹی کا ریکارڈ نہیں ہے.
تو یہ جو سلمان اور قاسم کی جو خبر ہے یہ علیمہ باجی نے یہ وہ ہمیشہ جھوٹ بولتی ہے، وہ ہمیشہ جی تو وہ جھوٹ ہمیشہ فساد جیل کے باہر پھیلاتی ہے۔ پہلی بات کہ وہ برطانیہ کے شہری ہے، جس طرح رانا جی پاکستان کے قوانین کو سامنا کرنا پڑے گا۔ کیا مجھے پاکستانی میں برطانیہ میں حق ہوگا کہ میں برطانیہ کی ریاست کے خلاف جا کے انتشار پھیلاؤں گا، وائلیشن کروں گا؟ جو ماضی ہے، رانا ثناء اللہ نے پی ٹی آئی کا ماضی دیکھ کر یہ بات کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں اگر وہ یہ پاکستان کے قوانین اگر ان کو اجازت دیں گے تو اس کے میں سمجھتا ہوں اگر کوئی وائلیشن کریں گے تو ظاہر گرفتاری بھی ہو سکتی ہے اور کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ نے تحریکوں میں دیکھا ہے ڈنڈا بھی چلتا ہے۔ یہ خود جس کا سی ایم خود کہا پہلے کا 26 نومبر کو کہا تھا کہ میں کفن باندھ کے آ رہا ہوں، ماروں گا اور مروں گا، اور اب دوبارہ انہوں نے کہا ہے کہ اب میں اسلحہ لے کر آؤں گا۔ جب اس قسم کی تحریک ہوگی ادھر سب کچھ ہو سکتا ہے، تو یہ اس کی ذمہ داری ان کی اپنی ہوگی، مگر میں تو سمجھتا ہوں یہ ایک خود اس احتجاج کو متنازع بنا دیا ہے کہ پارٹی کو پتہ نہیں ہے، پارٹی کے سربراہ بیرسٹر گوہر کو پتہ نہیں ہے، اس کی بہن، اور دوسرا یہ تھوک کر چاٹنا، یہ مخالفت کرنا۔ ان کو مریم نواز صاحبہ کی سیاست پہ اعتراض تھا، بلاول بھٹو کی سیاست پہ اعتراض تھا، یہ کہتے تھے موروثی سیاست۔ اب ان کی بہنوں نے بھی سیاست کر لی، اس کی اہلیہ نے بھی کر لی، اب اس کے بیٹے بھی۔ تو اگرچہ ان کو ہمدردی اپنے والد محترم سے تھی تو 2 سال کہاں تھے؟ کیوں نہیں ملنے آئے اپنے والد سے؟ کیوں نہیں ان کا مقدمہ لڑنے آئے؟ آتے عدالتوں میں اپنے حق کے لیے، انصاف کے لیے ان کا ساتھ دیتے، تب ان کو عمران 2 سال۔ اب اچانک سے یہ خبر دینا، تو میں سمجھتا ہوں کوئی تحریک نہیں چلنے والی، کوئی لوگ ان کے لیے، نہ عوام کی پاکستان کی ان کو سپورٹ ہے، نہ اب ان کے ورکر تتر بتر ہو چکے ہیں، لیڈر آپس میں لڑ رہے ہیں، تو اقتدار کے نشے میں وہ کے پی کے میں ہو یا اپوزیشن میں یہاں پہ جو بیٹھے ہوئے پارلیمنٹ کے اندر، باقی کچھ وکلا ہیں بیچارہ ان کا روزگار چل رہا ہے، وہ چلتا رہے۔ تو مجھے تو کوئی ایز اے پولیٹیکل ورکر اس تحریک کا کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا ہے۔ پوائنٹ آ گئی۔ فیصل چودھری صاحب آپ سن رہے ہیں، حکومت کے جو منسٹر ہیں ان کا کانفیڈنس لیول چیک کریں، ہمیں بھی بتائیں گے کہ بیٹے واقعی آ رہے ہیں اس گرمی کے اندر صعوبتوں کو برداشت کرنا، کیونکہ وہ بچے تو ایک پریولیج سوسائٹی میں پلے جہاں کا ویدر بھی بڑا اچھا ہوتا ہے، کس طرح پبلسٹی سٹنٹ ہے یا واقعی آ رہے ہیں؟ اور اگر آ رہے ہیں تو آپ نے کھیل داس کوستانی صاحب کو سن لیا ہے، ریاست تو بڑی بری طرح نپٹنے لگی ہے ان بچوں کے ساتھ بھی، پھر اگر وہ وائلیشن کریں گے رول آف لا کی تو جیل جائیں گے بھائی۔ گزارش یہ ہے کہ کھیل داس کوستانی ہوں، ان کے لیڈر ہوں، ان کے اتحادی ہوں، یہ بچوں کی آمد پہ ہی جو ہیں کانپ گئے ہیں، تو کن شیروں کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے؟ وہ آئیں گے بچے، وہ ان سے زیادہ قانون پسند ہیں، وہ جس معاشرے میں بڑھے ہیں، جس طرح ان کی والدہ نے ان کی تربیت کی ہے، وہ تو ایک امن پسند لوگ ہیں۔ شر پسند لوگ تو ادھر کیبنٹ میں بیٹھے ہیں، جو کہ یہ نہیں سوچتے کہ بھائی جو گفتگو کر رہے ہیں اس کا کوئی کانٹیکسٹ ہوتا ہے، اس کا کوئی جو ہے وہ بیان یہ کرنا ہے۔ یہ ان کی کانپتی ہوئی، لرزتی ہوئی آوازیں نہیں سن رہے آپ اس کو کانفیڈنس کہتے ہیں؟ حضور یہ شیک کر رہے ہیں وہ دونوں بچے جن کی آنے کا ابھی صرف اعلان ہوا ہے، اور ان کی کمپلین ٹانگ گئی ہیں، انہوں نے دھڑکیاں لگا دی ہیں، اور یہ پولیس کی دھمکیاں لگاتے ہیں۔ بھائی بات یہ ہے کہ وہ اول تو وہ آ کے اپنے والد سے ملیں، تو کھیل داس کوستانی میں اخلاقی جرت ہونی چاہیے کہ سر ہم ان کو اجازت بھی دیں گے، خان صاحب سے ملوائیں گے بھی، اور وہ 100 دفعہ آئیں۔ آپ کے پاکستانی وہاں پہ لندن ہائی کمیشن کے باہر جا کے کیا نہیں کرتے؟ وہاں پہ احتجاج نہیں ہوتا، وہاں پہ پاکستانی سارے جاتے ہیں۔ احتجاج تو جمہوریت کا حسن ہوتا ہے، یہ کیوں ڈرتے ہیں؟ یہ جو اپنا سارے جو ہیں ان کو عمران خان کی شخصیت سے، ان کی فیملی سے، ان کے بچوں سے اس قدر خوف زدہ ہیں کہ مطلب یہ کوئی اچھی بات نہیں کر سکتے، کوئی اچھی اپنا کوئی جسچر نہیں دے سکتے۔ ایک بلیک مانا یار آپ لوگ اتھارٹیرین رجیم ہے، مانا آپ کا کانسٹیٹیوشن جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں، مانا آپ کا قانون سے کوئی تعلق نہیں، مانا آپ کا اخلاقیات سے کوئی تعلق نہیں، پھر آپ جو ہے لازمی ڈیمانسٹریٹ کرنا ہے اس قسم کی گفتگو کر کے، عامیانہ گفتگو جو کہ ایک بلو دا سٹینڈرڈ گفتگو۔ بھائی کہو کہ آئیں، ہم آپ کو بالکل ویزا بھی دیں گے، فیسلٹیٹ بھی کریں گے، سیکورٹی بھی دیں گے، والد سے ملوائیں گے۔ کیا ان کو خطرہ ہے؟ کس مطلب یہ وہ جو بچے ہیں ان سے یہ گھبراتے ہیں؟
مجھے تو کوئی ریزن نہیں سمجھ میں آتی. میں تو آپ کے پروگرام میں بھی کہتا ہوں ویلکم ویلکم, سلمان اور قاسم ویلکم, آئیں. عمران خان کے بچے ہیں, ان کو ہزاروں لوگ, لاکھوں لوگ اور آپ کو لگتا ہے کہ ان کے بیٹے آ کے کوئی تحریک چلا پائیں گے جس طرح کی ان کی نان پولیٹیکل ٹریننگ ہوئی ہے؟ دیکھیے تحریک کا مسئلہ یہ ہے, تحریک تو جب آتے ہیں پہلے یونیفیکیشن کا فیکٹر ضرور ہے وہ, کہ یعنی جو یہ اس وقت یہ جو کھلنڈرے لوگوں کے ہاتھ میں عمران خان صاحب چڑھے ہوئے ہیں, جو کہ ان کی ذات کے اوپر کوئی سیاست سیکھ رہا ہے, کوئی وکیل بن رہا ہے, کوئی ترجمان بن رہا ہے, کوئی جو ہے وہ ویسکوٹ ڈال کے خام خواہ جو ہے وہ معتبر بننے کی کوشش کر رہا ہے, وہ مطلب اس طرح کے سارے لوگوں کی چھٹی ہو جائے گی تو وہ تو خود گھبرائے ہوئے ہیں. تو یہ کھیلداس کوہستانی صاحب تو اس پورے فیکٹر کی, پی ٹی آئی کے بھی اس فیکٹر کی ترجمانی کر رہے ہیں جو کہ ان کے آنے سے گھبرائے. آئیں بھائی, تحریک چلانا یا نہ چلانا, کامران صاحب یہ آئیں تو صحیح, پہلے گفتگو تو تب کریں گے جب وہ آئیں گے. اگر کوئی تحریک کی بات ہوتی ہے, تحریک کیا, تحریک یہ جو موجودہ لیڈرشپ ان کی شکلیں ہیں, یہ بڑا پوائنٹ آپ کا آ گیا. یہ وہاں پہ ڈرتے باہر نہیں آئیں گے. یہ ویڈیو گیم گروپ ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان کے بیٹے نڈر ہیں, وہ آ جائیں گے اور وہ سڑکوں پہ ڈنڈے کھانے کے بھی تیار ہوں گے پولیس سے؟ بھائی پولیس کیوں مارے گی ان کو, یہی تو مجھے سمجھ میں نہیں آتی. یہ حکومت جو ہے یہ اپنا کالا کلوٹا چہرہ کیوں پیش کرتی ہے؟ بھائی آپ کیوں کہتے ہیں, یہ گفتگو کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو مار کے دکھائے ذرا آئیں, آپ ان کے نزدیک تو لگیں. ہم نے چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں, آپ مطلب کہیں بدماشی کریں گے تو ہم آپ کو چھٹی کا دودھ یاد کرا دیں گے جو عمران خان کے بچوں کی طرف دیکھے گا. یہ کوئی بات ہے کرنے والی کہ وہ آئیں گے تو ہم گرفتار کریں گے؟ دیکھتا ہوں میں کون گرفتار کرتا ہے, میں دیکھتا ہوں کون ہاتھ ڈالتا ہے ان کو. وہ آئیں گے بچے, قانون کے مطابق رہیں گے. جس طرح سے ساری دنیا آتی ہے اپنے باپ سے ملنے آئے ہیں, ان کی اگر رہائی کی بات کریں گے تو سنو ان کو. اتنا ظلم اپنا آپ لوگوں کا خیال ہے کہ یزیدیت ہے, یا ہم لوگ جو ہیں کوئی اتنے اپنے کمزور لوگ ہیں کہ اپنے بچوں کی حفاظت نہیں کر سکتے, اپنے لیڈر کے بچوں کی حفاظت نہیں کر سکتے؟ کس دنیا میں رہتی ہے یہ حکومت؟ پوائنٹ آ گیا آپ کا. کھیلداس صاحب, کس دنیا میں رہتے ہیں آپ؟ کیوں اس طرح کا چہرہ دکھا رہے ہیں دنیا کو؟ کیوں ڈنڈے چلائیں گے؟ کوئی آپ اتنی چوڑیاں تو نہیں پہنی ہوئی تحریک انصاف نے. اس کے بعد میں اطہر بھائی آپ کی طرف آ رہا ہوں سیدھا, بس کوئکلی رسپونڈ کر دیں کھیلداس صاحب, پھر میں نے آگے چل رہا ہے. کوئی رحم کرے یار, لاٹھیاں شاٹیاں چھوڑے یار, بچے آ رہے ہیں. قانون سے کوئی مقدم نہیں ہے. اب آپ نے پہلے یہ بھڑکیں جو میرے بھائی فیصل چودھری صاحب کے مار رہے ہیں, یہ انہوں نے عمران خان کے لیے بھی کہا تھا کہ ہاتھ لگا کے دیکھیں, ریڈ لائن ہے. پھر آپ نے دیکھا کس طرح اس کو پکڑ کے جیل میں رکھا گیا ہے, اور اس کو جو جرم کیا ہے اس کی پاداش میں وہ عدالتوں کا سامنا کر رہے ہیں. تو جو جرم کرے گا, جو وائلیشن کرے گا, جو قانون ہاتھ میں اٹھائے گا, یہ قانون ان سے نمٹے گا, میں اور کوئی فرد نہیں نمٹے گئے. تو یہ ذمہ واری انتظامیہ کی ہے. تو یہ پہلے بھی کچھ نہیں کر سکیں. یہ سارے یہ تو سب وہ لوگ ہیں جو عمران خان کے نام سے اپنا جو ہے دال روٹی چلا رہے ہیں. یہ کیا تحریکیں چلائیں گے؟ یہ کیا پہلے یہ بشرا بی بی کو کون واپس لے کے گیا 26 نومبر کو؟ کون بھاگ گئے تھے؟ کہاں تھے ان کے لیڈر؟ سارے کچھ چند کارکن جو گمراہ کر کے یہ لے کے آئے تھے, جو عمران خان کے نظریے سے جڑے ہوئے لوگ تھے, جن کو فساد کے لیے وسائل دے کے KPK سے لائے گئے تھے. کہاں تھے لیڈر اس دن یہ کیوں نہیں انہوں نے کہا تھا یہ آخری ریڈ لائن ہے, یہ ہمارا جو آخری یہ فیصلہ کن مرحلہ ہے. تو کہاں گیا وہ فیصلہ کن؟ سب بھاگ گئے تھے. کوئی مجھے بتا دے نام اٹھا کے فیصل چودھری صاحب کے, یہ ادھر اس دن کھڑے تھے ڈی چوک پہ. تو ان سے کچھ نہیں ہونا ہے. میں سب سے جو تحریکیں کامیاب ہوتی ہیں, آپ بھی, میں بھی ایک پولیٹیکل ورک ہوں, اس میں سول سوسائٹی کا. جی کھیلداس بھائی میری بات سنیں سر. یہ گولڈ سمتھ فیملی کے بچے ہیں, ان کو آپ ایزی نہ لیں. یہ برٹش اسٹیبلشمنٹ میں برٹش رائل فیملی سے ان کے تعلقات ہیں. کوئی عام چٹ پونجی پاکستانی نہیں ہے جن کو اٹھا کے آپ جیل میں ڈال دیں گے. برٹش نیشنل ہے, اتنی بڑی فیملی کے چشمے چراغ ہیں. ذرا دھیان سے آپ ڈنڈوں تک اترائے ہیں. یہ آپ کو پتا نا کون بچے ہیں, یہ عام بچے نہیں بھائی. دیکھیں کامران شاہ صاحب, عمران خان صاحب بھی ان کے رشتہ دار ہیں, ان کے داماد ہیں. ان کے لیے انہوں نے جو کچھ لابنگ کی, جو پاکستان کے خلاف انہوں نے پروپیگنڈا کی,
جو کچھ وہ کر سکتے، اسرائیل ہو، انڈیا ہو، سب جو پاکستان کے دشمن پوری دنیا میں انہوں نے کرنے کی کوشش کی، مگر پاکستان ایک آزاد خود مختار ملک ہے. ہمارے قانونی معاملات، ہمارے آئین اور قانون کے اندر کسی ملک کو انٹرفیئر نہ ہم کسی کی کر سکتے ہیں، نہ کوئی ہمارے معاملات میں کر سکتے ہیں. یہ عدالتوں کے فیصلے کے تحت وہ اندر ہے، تو اگر وہ اپنے داماد کو نہیں باہر نکال سکیں تو یہ کیا اپنے بیٹوں کو، تو بیٹے تو ہیں ہی نیشنل. ہم برطانیہ کے قانون کا احترام کرتے ہیں تو ان کو بھی پاکستان کے قانون کا احترام کرنا ہوگا، کوئی بھی دنیا کے ملک کا بندہ ہو. اور اگرچہ یہ میں ان کو مشورہ دیتا ہوں، یہ سرنڈر کرے، یہ پاکستان کا حلف لے، قاسم اور سلیمان آ کے حلف لیں. مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ پی ٹی آئی کی قیادت سنبھالتے ہیں، ان کا حق ہے. اگر بانی پی ٹی آئی ان کو کرسی پہ عہدوں پہ بٹھا دیتا ہے، مگر سرنڈر کریں وہ نیشنلٹی، آ جائیں اس ملک کا حلف لیں، سیاست کریں. سیاست کرنا ہر کسی کا، بچوں کا بھی حق ہے، وہ اپنے والد کے لیے عدالتوں میں جا کے کیس لڑیں. وہ کیوں نہیں 2 سال میں پہلے بھی کہہ چکا، ان کو یاد آیا اپنے والد، جا کے ملیں ہمیں. مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے ان کی ملاقات پہ. سر پوائنٹ آ گیا، آپ کا پوائنٹ آ گیا. اطہر بھائی سوری تھوڑی دیر سے آئے ہو آپ کے پاس، آپ کا اپنا تجزیہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ آپ کو کیا لگتا ہے یہ پبلسٹی اسٹنٹ ہے یا واقعی عمران خان کے دونوں بیٹے آ رہے ہیں؟ اور آپ کو لگتا ہے کہ دونوں بیٹے آنے سے ایک تحریک میں ایک عمران خان کے اندر ایک میڈیا کا فوکس، ایک گورنمنٹ کے اوپر پریشر فوراً پڑ جائے گا؟ اور آپ کے خیال میں حکومت کیا کرے گی؟ وہ کانفیڈنس جو آپ کو نظر آ رہا ہے کوہستانی صاحب کی باتوں میں، یا کہ جی وہ گرفتار بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کر سکتے ہیں، یا ادروائز ان کو فری ہینڈ دے گی؟ واٹس یور ٹیک؟ کیا سینیریو دیکھنے جا رہے ہیں آپ ان کے بیٹوں کے آنے کے ساتھ؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ کھیل داس صاحب جس طریقے سے ریاست کے حوالے سے وہ بات کر رہے تھے، وہ بنیادی طور پہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ریاست ہیں، ہمارے خلاف کس طرح کوئی احتجاج ہو سکتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب کے بیٹوں کے اوپر یہاں پہ کوئی ٹیٹیوں کا کیس ہے، یا کوئی لندن میں انہوں نے پاکستان سے لے جا کے پیسے جو ہے وہاں پہ کوئی فلیٹ بنا لیے ہیں، کیا آپ ان کو گرفتار کر لیں گے؟ کوئی قانون آئین کسی کی چیز کی وہ خلاف ورزی کریں گے تو کوئی کارروائی ہوگی نا. اور پھر کھیل داس صاحب نے آئین کا بھی ذکر کیا، قانون کا بھی ذکر کیا. بھائی اس وقت آئین اور قانون کی جو سچویشن ہے وہ تو سب کے سامنے ہے. فیصل صاحب کو یہ فرما رہے تھے کہ جی آپ کی عمران خان پہ نام پہ روٹیاں لگی ہوئی ہیں، تو بھائی کھیل داس صاحب آپ بھی تو عمران خان صاحب کے ووٹوں پہ مخصوص سیٹیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اصل میں تو روٹیاں آپ لوگوں کی لگی ہوئی ہیں. جہاں تک یہ تعلق ہے کہ عمران خان صاحب کے بیٹے آئیں گے یا نہیں آئیں گے، دیکھیں وہ آئیں یا نہ آئیں، حکومت نے جس قسم کا رسپانس دیا، آپ نے ایک عالمی سطح کی خبر تو بنا دی. جس دن کامران بھائی آپ خود لندن میں ہیں، جاتے رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، جس دن عمران خان صاحب کے بیٹے ادھر آ گئے نا، تو ہو سکتا ہے کہ کھیل داس صاحب کوئی ان کے پروٹوکول کی ڈیوٹی دے دی جائے. جس دن یہ گرفتار کریں گے نا حکومت والے ان کو، وہ آپ بھی ادھر ہیں اور میں بھی ادھر ہوں، اور یہ جو ہے نا، یہ کھیل داس صاحب بھی اس وقت آپ کو بتا رہے ہوں گے کہ یہ کتنی حکومت کی ضرورت ہے اور ملک کا مفاد ہے اس کے اندر. تو اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ کسی کو ویسے ہی گرفتار کر لیں گے. بات یہ ہے کہ آپ نے چیزوں کو دیکھ کے چلنا ہے کہ آپ نے چیزوں کو بہتر کیسے کرنا ہے. یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جی عمران خان صاحب کی سیاست بھی ناکام ہو گئی، ان کا ووٹر بھی ناکام ہو گیا. یہ کیسے کامران بھائی ناکام ہو گیا؟ آپ کے ووٹر کی ذمہ داری تھی کہ اس نے آپ کو ووٹ ڈالنا ہے. آپ کے ووٹر نے آپ کو بغیر انتخابی نشان کے تمام تر جو ہے مجبوریوں کے، ناکامیوں کے، ہر چیز کے باوجود انہوں نے باہر نکلا، ووٹ ڈالا، آپ کو الیکشن جتوا دیا. تو وہ تو ناکام نہیں ہوا. اب آگے ہم کس قسم کا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کوئی ڈنڈے اٹھا کے پارلیمنٹ پہ چڑھ دوڑیں یا کوئی ایسا ہو؟ ایسا تو نہیں ہوگا. ایک جمہوری ملک ہے، اس میں ووٹر جو ہے وہ اپنے ووٹ کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے. ہاں، اب ووٹ جس کو پڑا ہے وہ سب کے سامنے ہے، مخصوص سیٹیں جن کو مل رہی ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ ٹو بی آنیسٹ پہلی بات کہ وہ اتنی جلدی پاکستان آئیں گے. اگر وہ آ جاتے ہیں تو کھیل داس صاحب کی حکومت ان کو گرفتار نہیں کرے گی، مجھے یہ بھی لگتا ہے. یہ آپ نے جو کھیل داس صاحب پہ بات کی ہے نا مخصوص سیٹوں والی، اور یہ کہ وہ پروٹوکول کے پرووائڈ نہ کریں، یہ بڑی انٹرسٹنگ تھی. اس کا جواب تو وہ خود ہی دیں گے. لیکن اطہر بھائی میں آپ کی بیشتر باتوں سے اگر ایگری بھی کروں، لیکن میں نے جو شروع میں بات کہی تھی نا، یہ تو میں کہہ نہیں رہا کہ عمران خان کا ووٹر زندہ نہیں ہے یا اس نے ان کو نہیں جتوایا. بات یہ ہو رہی ہے کہ پاکستان کے کانٹیکسٹ کے اندر اور جو عمران خان کی خاص صورتحال ہے اس میں ایون الیکشن سکسیس واز ناٹ انف نا. اور یہ بھی کوئی نہیں کہہ رہا کہ ڈنڈے لے کے آپ باہر نکلے. دنیا جہان میں آپ نے انگلینڈ کا ریفرنس دیا، آپ نے اگر ہم ابھی دیکھ لیں جہاں جہاں پہ بھی پروٹیسٹ ہوتے ہیں مطالبات کے لیے، ضروری ہوتا کہ وہ بلڈی ہو یا خون آشام ہو، آپ اپنا پروٹیسٹ پیسفل طریقے سے چپ کر کے بیٹھ کر پلے کارڈ اٹھا کے بھی کر سکتے ہیں. وہ میں کہہ رہا تھا کہ اتنا نہیں ہو سکا، ورنہ عمران کی رہائی کا اس گورنمنٹ میں بہت پریشر پڑ جاتا. وہ میں اتنی بات کر رہا تھا. لیکن ایک بریک لیں گے.
بڑی انٹرسٹنگ گفتگو ہوئی ہے, بڑی انٹرسٹنگ ہوئی ہے. میں اس پہ آ کے مزید بات کرتے ہیں کہ اگر عمران صاحب کے بیٹے آتے ہیں تو گورنمنٹ کا پروٹوکول دے رہی ہوگی یا گورنمنٹ ڈنڈے برسا رہی ہوگی, گورنمنٹ بوکھلاہٹ کا شکار ہوگی یا گورنمنٹ گریسفلی جو ہے ایک اپوزیشن کو ڈیل کر رہی ہوگی, اپوزیشن لیڈر کے بیٹوں کو. ایک بریک کے بعد. بہت جی انٹرسٹنگ گفتگو ہو رہی. فیصل سعودی صاحب کوئکلی ذرا بتائیے, آپ ایگری کر رہے ہیں اطہر کاظمی صاحب سے کہ عمران خان کے بیٹے شاید ابھی فوری طور پہ نہ آئے, اور اگر آ بھی گئے تو یہ گورنمنٹ جو ہے یہ کوستانی صاحب پروٹوکول دے رہے ہوں گے ان کو. وڈ یو ایگری ود دیٹ؟ وہاں مجھے لگتا ہے کہ رانا ثناءاللہ صاحب وہ جو اڈیلا جیل کی ٹریفک کنٹرول کر رہے ہوں گے کہ منڈے چھیتی کڈو بھائی, چھیتی لے کے آؤ, تو اس طرح کی صورتحال پاسبل ہو سکتی ہے. بات یہ ہے کہ سر بڑی سمپل بات ہے شاید سلمان بھائی, کہ بات یہ ہے کہ اگر وہ آتے ہیں وہ بات کریں, پہلے آئے کوئی نہیں, ٹھیک ہے, اجے پنڈ وسے کوئی نہیں, تو رانا ثناءاللہ اور کوہستانی صاحب پہلے کالے پڑ گئے. وہ بھائی پہلے آئے نہیں, تو اگر ہوا تو بھائی اگر کا کیا مطلب ہے, ہوگا تو دیکھیں گے. اور ویسے بھی کوئی کر رہی نہ پاگل ہیں کہ وہ آئیں گے, اگر آتے ہیں آنے سے ہوگا اس کے کیا اثرات ہوں گے. بھئی ایک تو سب سے زیادہ جو پولیٹیکل اثر ہونا ہے کہ یونیفیکیشن فیکٹر ہوگا پی ٹی آئی کے اندر, جو اس وقت ریڈر لیس قیادت ہے جس کا اور ورکروں کا آپس میں کوئی کنیکشن نہیں ہے. ظاہر فیملی کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں, ہمارے ریجن کی ایک ہسٹری ہے, یعنی انڈیا میں, سری لنکا میں, بنگلہ دیش میں, پاکستان میں جب بھی لیڈر قید میں گئے ہیں ان کی فیملیز باہر نکلی ہیں. ان بچوں کے ساتھ پی ٹی آئی کا ورکر کنیکٹ کرتا ہے, جیسے علیمہ بی بی ہیں, علیمہ بی بی ہیں, یہ دونوں بہنیں, ان کے ساتھ ورکر کنیکٹ کرتا ہے نا جی. تو فیملی کی جو ایک کنیکشن ہوتا ہے, لوگ اس کو احترام, اب عمران خان صاحب اندر ہیں تو ان کی فیملی کا لوگ احترام کرتے ہیں, ہم بھی احترام کرتے ہیں. وہ ہو جائے گا تو گزارش یہ ہے کہ وہ ہو جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ آ جاتے ہیں تو پھر تو بہت بڑا ایک گورنمنٹ کو وقت پڑ جائے گا. اور اچھا, اور لیٹس ریورس انجینئرنگ کر لیں, نہیں آتے, ویزا نہیں دیتی پاکستانی گورنمنٹ, پھر بھی معاملہ ان کے گلے پڑے گا. یعنی آپ ویزا نہیں دیں گے ان کو, عمران خان کے بچوں کو آنے سے روکیں گے, تو دنیا کے ہر اخبار میں ہیڈ لائن ہوگی کہ بھئی یہ تو ان کا کام ہے. اور پھر جس طرح سے جس برطانیہ جو ہے یا یورپ ہے یا امریکہ ہے ویسٹ میں, یہ چیزوں کو تو بڑا مائنڈ کیا جاتا ہے. ابھی بھی آپ کو پتہ ہے آج کانگریشنل ہیئرنگ ہے ادھر یو ایس میں, اور وہاں پہ بڑا پریشر ہے کانگریس کا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اصل میں پتہ کیا کامران بھائی, مسئلہ یہ ہے کہ رانا ثناءاللہ صاحب جو ہیں وہ بھی پولیٹیکل سٹنٹنگ کر رہے ہیں, اور کوہستانی صاحب ایویں ان سے امپریس ہوئے رہتے ہیں. یہ شریف آدمی ہے, یہ سٹنٹ بھی نہیں ٹھیک کر سکتا, ٹھیک ہے, یہ اچھا آدمی ہے, یہ بس وہاں پہ بیٹھ کے, او بھائی ہر واٹس ایپ کا میسج, میں نے آپ کو پہلی بار دفعہ کہا ہے کہ ہر سوچے سمجھے بغیر نہیں پڑھتے, وہ ایک گائیڈ لائن ہوتی ہے, اس کو پڑھ کے پھر اس کو دیکھنا ہوتا ہے. آپ جو واٹس ایپ پہ میسج آتا ہے ٹھگ کر کے آگے کر دیتے ہیں, اس طرح سے نہیں ہوتا. نہ ہی آپ کے پوائنٹ آ گیا آپ کا, جو دوسرے کوہستانی صاحب وزیر ہیں وہ سینسیبل ہیں, وہ بولتے ہی نہیں ہیں. سر پوائنٹ آ گیا فیصل بھائی, کوہستانی صاحب تھوڑے سینسیبل ہو جائیں, بلا وجہ ہر واٹس ایپ میسج نہ پڑھا کریں. ابھی آپ سن رہے ہیں اطہر بھائی کہہ رہے ہیں آپ تو عمران خان کے مخصوص دشوں میں بیٹھے ہوئے, کہ یہ نہ ہو جائے کہ آپ عمران خان کے بیٹوں کو تو آپ کو ویزا ریجیکٹ آپ کر نہیں سکتے, آنا ان کو پڑے گا, وہ ادھر آ جائیں اور پروٹوکول کی ذمہ داری آپ کی لگ جائے. جی بکلاہٹ کا شکار لگ رہی ہے کامران شاہ صاحب. پہلے تو کامران صاحب میری آپ کو گزارش ہے کہ موروثی سیاست پہ کوئی ان کے کلپ ہو, ان کے رہنماؤں کے آپ چلا دیں, تاکہ جو تھوک کر چاٹنا ان کو, جو ہماری لیڈرشپ پہ اعتراض ہوتا تھا وہ تو ختم ہو جائے. یہ بات فیصل چودھری نے صحیح کی, اس خطے میں یہ ہمیشہ رہا ہے کہ ان کے اولاد آتے ہیں لیڈرشپ کے اور لوگ اس کو قبول کرتے ہیں, ورکر قبول کرتے ہیں. میں تو یہ بات کر رہا ہوں, وہ آئیں پاکستان کا حلف لیں, پاکستان کے وفاداری کا حلف لیں, کریں سیاست. ہمیں کب اعتراض ہے؟ وہ 2 سال ان کو اپنے والد یاد کیوں نہیں آئے, جب جیل سے وہ بیٹھے ہوئے تھے, ملاقات کرنے آتے, قوانین ان کو اجازت دیتے کہ وہ ملاقات, جیسے بہنیں ملتی ہے, ہمیں تو کوئی سیاست کی. اچھا ابھی کھیلداز بھائی اس میں بھی آپ کو اعتراض ہے کہ بیٹوں کو بھی کوئی یاد آئی ہے؟ بیٹے بھائی کبھی بھی یاد آ سکتی ہے. یہ تو فون پہ بات کیوں نہیں کراتے ویسے نہیں بچوں سے, فون پہ بات نہیں, مجھے تو اس پہ بھی میں تو کہتا, میں 3 دفعہ کا وزیر اعظم نواز شریف صاحب تھا, اس کی اہلیہ بیمار تھی, 2 منٹ بات کرنے نہیں دی, وہ آپ لوگ تھے جو
نہیں عمران خان صاحب کہتا تھا یار کہ ان کو کوستانی کس طرح صاحب جیل میں کوستانی صاحب رکھنا ہے، میری بات ویڈیو بنا کے مجھے سنیں بھیجو. یہ کوئی ہماری آرگومنٹ نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ زیادتی جی ہوئی، جی آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی. میری خواہش نہیں ہے، ہماری خواہش نہیں ہے نہ ہماری لیڈرشپ کا یہ فیصلہ. یہ کیا بات ہوئی سر کوستانی صاحب کہ وہ ویڈیو بنا؟ نہیں میں پولیٹیکل ورکر نہیں سمجھ جو ہمارے ساتھ ہوا ان کے ساتھ ہو، میں نہیں سمجھتا. اسے بھی مجھے مارا، میں بھی ماروں گا. نہیں ہم تو مار ہی نہیں رہے، ہم تو دعویٰ ہی نہیں کر رہے. ہم ہماری آپ نے کہا تھا نا کہ اے سی اتاروں گا امریکہ میں، ہم نے تو کہا ہے 2 اے سی لگا دو، ہمیں کوئی اعتراض. اس وقت بھی میں سمجھتا ہوں سرینا جیسا پروٹوکول اور 5 اسٹار جیل ہے جو جس میں بانی پی کیا جو بیٹھے. آپ فیصل چودھری صاحب آپ گئے نہیں ہو جیل میں، آپ کو کیا ٹی وی بھی پتا، بند کر دی، اخبار بھی بند کر دی. میں بتا رہا ہوں نا آپ کو، یقین مانے میں آپ سے زیادہ انفارم. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میری آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا 60,000 بندہ ہمارا آج بھی نہیں جا سکا. مجھے پتا ہے میری وزارت کا پتا ہے کہ وہ نہیں جا سکا. کیوں نہیں جا سکا؟ چلو یہ بتائیں کیوں نہیں جا سکا؟ مگر میں آپ کو کیوں نہیں جا سکا سر؟ بڑی ذاتی ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کے فرائض میں کوتاہی ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں وہ ٹیکنیکلی جو پرائیویٹ آپریٹر ہے ان کی غلطی تھی، اس کے لیے پرائم منسٹر نے انکوائری بٹھائی ہوئی ہے، وہ چل رہی ہے. ان کے جو بھی انکوائری کی رپورٹ آئے گی ہم قوم کے سامنے رکھیں گے. مگر اس وقت ہم نے جو حج دیا ہے سرکاری حج، اور اس دفعہ آپ کو میں بتاؤں کل تک 2,33,000 لوگوں نے رجسٹریشن کروائی ہے، اور 2 دن اور بڑھائے گئے ہیں. لوگ پاکستان کی عوام یہ کہہ رہی کہ ہم ابھی سرکاری حج پہ جائیں گے. اتنی بہتر کارکردگی ہماری وزارت نے دکھائی ہے. ہمارے فیڈرل منسٹر وہاں سردار یوسف صاحب گئے ہیں، وزیر اعظم صاحب خود اس کو لیڈ کر رہے تھے. پوائنٹ آ گیا جی، پوائنٹ آ اچھے گیا، انتظامات دیے ہیں. جو سر آپ کا پوائنٹ آ گیا. وزارت مذہبی امور بھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی کامران صاحب، میں فیصل بھائی عطر کاظمی کا ایک جواب دینا چاہتا ہوں. میرے دوست ہیں، بڑے اچھے لکھاری بھی ہیں، اچھا بولتے بھی ہیں. اور یہ انہوں نے کہا کہ یہ جو ایم این اے شپ پہ بیٹھا ہے، وزارت پہ بیٹھا ہوا ہے. میں آپ کو مزیدار بات بتاؤں، میں 3 دفعہ ان کے شو میں گیا ہوں، تینوں دفعہ سرپرائز دیا ہے. اور انہوں نے آن ایئر بتایا ہے قوم کو. جب میں پہلی دفعہ گیا تھا تو مجھے کابینہ میں اوتھ اٹھایا تھا، پھر دوسرے شو میں گیا تو مجھے قلمدان ملا تھا. تو تیسری دفعہ بھی مجھے سرپرائز میں 3 دفعہ ان کے شو میں گیا. تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ میرے شو میں آتے ہو تو آپ کو سرپرائز ملتا ہے. آج وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے بیٹھ گیا ہے. میں اس میں کامران بھائی کچھ ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. میں پوائنٹ آ گیا. آج آپ ان کے شو پہ نہیں ہے تو آپ کو آپ اپنے آپ کو اتنا لو ریٹ کر سکتے ہیں. اچھا، میں نے عرض کر رہا تھا کہ میں نے خدا نخواستہ کھیل داس صاحب کو یہ نہیں کہا کہ یہ ان کی مخصوص سیٹ پہ بیٹھے میں یہ کہہ رہا ہوں ان کی جماعت نے لے لی اور پیپلز پارٹی والوں نے لے لی. یہ تو اپنی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے، اور ماشاءاللہ تاریخ میں سب سے زیادہ تنخواہ لینے والے جو کابینہ ہے اس میں یہ شامل ہیں. بیک ڈیٹڈ ان کو تنخواہ ملی ہے، تو روٹیاں تو سب کے سامنے لگی ہوئی ہیں ان کی. تو میں خدا نہ کبھی یہ نہیں میں نے کہا کہ یہ کسی اور کی سیٹ پہ ہیں. تو تنخواہ آئین اور قانون صاحب میرا سوال ہے آپ سے، اب آپس کی بات ہو گئی، اب ذرا سبسٹنس پہ آ جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ جی کھیل داس صاحب اس آئین اور قانون میں بس آپ کی تنخواہ ہی رہ گئی ہے، چیئرمین سینٹ کی تنخواہ رہ گئی ہے، اور اسپیکر کی تنخواہ رہ گئی. اس آئین اور قانون میں صرف تنخواہ امارات یہی تو رہ گیا ہے. باقی جو عوام کے حقوق ہیں، جو عوام کے جمہوری رائٹس ہیں، وہ کہیں بھی نہیں ہیں. بس آپ لوگوں کی تنخواہیں اور مرات ہیں اس آئین اور قانون میں. ماشاءاللہ وہ خوب آپ لوگ انجوائے بھی کر رہے ہیں، اور آئین کے مطابق جو ہے عملداری بھی ہو رہی ہے. ٹھیک. اطہر بھائی اب میرا سوال ہے آپ سے. سر یہ آپ کو لگتا ہے کہ ماضی کے اندر جب بھی فیملی انوالو ہوئی ہے، پولیٹیکل پریزنرز یا جو بھی پریزنرز ہیں ان کے لیے، ماضی میں ہم نے نصرت صاحبہ، بے نظیر صاحبہ، کلثوم صاحبہ، مریم نواز صاحبہ، ان سب کو دیکھا تو پورا ایک حیت چینج ہو جاتی ہے موومنٹ کی. ایک تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں موروثی سیاست والی بات کو تو اس لیے ڈس ریگارڈ کرتا ہوں، میں نہیں مانتا کوستانی صاحب کی بات کو، کہ عمران خان کے بچے پارٹی ٹیک اوور کرنے نہیں آ رہے، وہ ایک ذاتی لیول پہ اپنے باپ کے لیے آ رہے ہیں. تو اس میں تو کوئی موروثیت نہیں ہے. وہ یہ بالکل ڈس ریگارڈ، یہ بالکل بلا وجہ کا ایک آرگومنٹ ہے جو حکومت دے رہی ہے، بالکل اس کا کوئی سبسٹینس نہیں ہے. تو لیکن یہ جو بچے آ رہے ہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ یہ بچے یہاں پر اس تحریک کو اس طرح ہی چلا پائیں گے جس طرح کہ بے نظیر صاحبہ نے اپنے باپ کے لیے چلائی یا مریم صاحبہ نے اپنے والد صاحب کے لیے چلائی. آپ کو ایسا لگ رہا ہے؟ اور یہ بچے پاکستان کی سیاسی رنگ کے اندر رچ بس بھی جا سکتے ہیں کہ باپ کو چھڑانے آتے آتے ساتھ ادھر ہی سیٹل ہو جائیں، پارٹی کو بھی اسٹرانگ کر دیں، پارٹی کو بھی یونائٹ کر دیں، پارٹی بھی ان کی طرف دیکھے.
ان دونوں بیٹوں میں اتنا پوٹینشیل ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ اگر آئیں گے بھی تو جیسے ویکینڈ گزارنے آئے، ہلکا پھلکا پروٹیسٹ کیا اور واپس چلے گئے؟ اطہر صاحب دیکھیں کامران صاحب، مجھے نہیں لگتا کامران صاحب کہ وہ آ کے کسی قسم کا پروٹیسٹ کریں گے یا پھر وہ کسی قسم کی سیاست کریں گے. ان کی کوشش یہی ہوگی کہ اپنے والد صاحب سے ملاقات ہو، ایک آدھی شاید وہ کوئی پریس کانفرنس وغیرہ کر لیں اور اسی سے وہ شاید پارٹی کو یونائٹ کرنے کی کوشش کریں. مجھے نہیں لگتا کہ ان کے پاس اتنا ٹائم ہوگا کہ وہ یہاں پہ سیاست بھی کریں گے، کوئی جلسے جلوس کریں گے. وہ مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. لمیٹیشنز ہیں، ان کی لینگویج کی لمیٹیشنز ہیں، دیگر سیکیورٹی کے مسائل ہیں، تو وہ تو اس طرح مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. ہاں، عمران خان صاحب کی بہنوں کا کردار بڑا امپورٹنٹ ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ پہ ہمیں ان کی بہنیں نظر آتی ہیں، ایون کہ ان کو جیل بھی بھیجا گیا، علیمہ خان صاحبہ کو، عظمیٰ خان صاحبہ کو. تو ان کی بہنوں کا کردار تو مجھے کافی زیادہ امپورٹنٹ نظر آ رہا ہے. اور جس طرح آپ نے بھی فرمایا کہ ماضی میں فیملی کا کردار رہا ہے، چاہے کلثوم نواز صاحبہ ہوں، چاہے نصرت بھٹو صاحبہ ہوں، لیکن اس وقت جو قیدی ہے اور جو اس کی فیملی ہے وہ کردار ادا نہیں کرنا چاہ رہے جو ماضی میں یہاں پہ ہوتا رہا. نہ فیملی کہیں پہ ڈیل مانگ رہی ہے، نہ قیدی ڈیل کرنے کے لیے تیار ہے، نہ اچانک قوم کو پتہ چلے گا کہ 40 صندوق اٹھائیں اور جدہ چلے گئے. تو صورتحال تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے، کریکٹرز تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہیں. اس کی وجہ سے گیم اور میچ لمبا ہوتا جا رہا ہے. آپ کے نزدیک عمران خان جیل میں اس وقت جو ہیں، تحریک انصاف کہتی ہے وہ جیل میں رہ کے ہیرو بن گئے ہیں، بہت بڑی پرسنالٹی بن گئے ہیں، وکٹم بن گئے ہیں، وکٹم کارڈ بھی ان کے پاس آ گیا، اطہر صاحب سب کچھ آ گیا. لیکن ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ ان کے آزاد نہ ہونے کی وجہ سے شہباز شریف صاحب کی حکومت ایک پرواز جنون کی شکار ہے، اونچی سے اونچی اڑ رہی ہے، ان کی پارٹی تدر بدر ہو گئی ہے عمران خان کی. آپ ان دونوں چیزوں کو اطہر صاحب کس طرح دیکھتے ہیں کہ عمران کا جیل میں رہنا اگر تاریخ میں ان کو بہت بڑا لیڈر بنا بھی دے، جیسے بھٹو صاحب بہت بڑا لیڈر بن گئے لیکن بعد میں 11 سال اقتدار ان کو نہیں ملا، اور وہ تو ان کی بیٹی پورا پالیٹکس میں تھی. اب عمران خان کا کوئی بچہ تو پالیٹکس میں نہیں ہے، تو یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ بے نظیر کی طرح عمران خان اگر بھٹو صاحب کے جانے کے بعد یا عمران خان 8-10 سال جیل میں رہ گئے تو اس کے بعد ان کی پارٹی کو کوئی ان کی اولاد میں سے کوئی چلا دے گا. تو آپ شہباز صاحب کی پرواز کو کیا کامیابی سمجھتے ہیں اور عمران خان کی یہ ناکامی سمجھتے ہیں کہ وہ جیل میں اور ان کے آگے سیاست کرنے والی اولاد میں بھی کوئی نہیں ہے، ان کی پارٹی ادھر بھی ادھر ہے؟ کس طرح دیکھتے ہیں آپ ان دونوں چیزوں کو؟ شہباز آؤٹ ان رائز، عمران ان دا جیل. دیکھیں اس میں 2-3 چیزیں ہیں شاہد صاحب. ایک تو آپ دیکھ لیں کہ شہباز صاحب کا بھی ہم ذکر کرتے ہیں، پر ان کے ساتھ ساتھ زرداری صاحب بھی اور بلاول صاحب بھی ہیں. آج اگر ضیاء الحق کے سیاسی جانشین اور بھٹو کے سیاسی وارث اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ تو ہے. اب جہاں تک یہ تعلق ہے کہ کیا عمران خان صاحب سے کوئی غلطیاں نہیں ہوئی، یقیناً ان سے بہت ساری غلطیاں ہوئی ہوں گی، اس کے اوپر تنقید بھی ہو سکتی ہے. لیکن ان دونوں جماعتوں کو، جو معزز جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی والے اور نون لیگ والے، ان کو اس چیز کا ادراک ہے کہ ہماری حکومت تب تک ہی چلے گی جب تک ہم طاقت کے ساتھ پیوستہ رہیں گے اور عمران خان جیل کے اندر رہے گا. اب آخری بات کہ کیا عمران خان صاحب ناکام ہو گئے؟ دیکھیں سیاست میں آپ وقتی طور پہ ناکامی اس طریقے سے آپ کیلکولیٹ نہیں کر سکتے. جمہوریت کے اندر تو دیکھیں نا، سیاست ہوتی ہے آئین اور قانون کے دائرے میں. آج بھی اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہو تو شہباز شریف مجھے کہیں پہ نظر نہیں آتے، بلاول مجھے کہیں پہ نظر نہیں آتے، عمران خان صاحب واضح طور پہ الیکشن جیت جائیں گے. تو یہ ناکامی تو مجھے ان کی نظر آتی ہے کہ آپ نے پارٹی ختم کر دی، سمبل لے لیا، 2 سال سے وہ جیل میں ہے، اس کی تصویر نظر نہیں آتی، اس کا کہیں پہ انٹرویو نہیں چل سکتا میڈیا پہ، لیکن اس کے باوجود ابھی تک یہ اسی کو رو رہے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ سیاسی طور پہ عمران خان صاحب ناکام ہوئے. ہاں، ان کی لڑائی سیاستدانوں کے ساتھ ہے، وہ جس طرف لڑائی کرتے ہیں اس سے ان کو تھوڑا سا نقصان ہو رہا ہے. ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ان کی لڑائی ہے انہوں نے کس طرح اس کو چینل کرنا ہے اور کس طرف لے کے جانا ہے. پوائنٹ آ گیا آپ کا. فیصل صاحب آپ کا کیا ٹیک ہے؟ عمران خان کے بیٹے آ کے پرماننٹ پاکستان میں تحریک انصاف کی سیاست کا حصہ بن سکتے ہیں جب تک کہ عمران باہر نہیں آتے جیل سے، یا وہ آئیں گے آ کے پریس ٹاک کر کے اطہر صاحب کہنے سے چلے جائیں گے بس؟ کامران صاحب یہ تو دیکھیں، وہ آئیں گے اپنا فیصلہ کریں گے تو پھر اس کے مطابق ہی بات کی جا سکتی ہے نا. ابھی تو وہ آئیں بھی نہیں ہیں، نہ ان کی طرف سے کوئی اعلان آیا ہے، نہ کوئی. تو یہ اسپیکولیشنز جو ہیں یہ میرے خیال میں تو اوائڈ کروں گا ان کے اوپر بات کرنے میں. وہ جب آئیں گے، جب وہ پھر ان کا جو لائمل بنتا ہے وہ اس کے بعد دیکھتے ہیں. لیکن یہ پولیٹیکلی ایک اس نے سٹار تو کیا ہے، یعنی جب سے ان کے آنے کا اعلان ہوا ہے تو حکومت پریشان تو ہوئی ہے. تو وہ یہ اس لیے جو ہے نا وہ اسٹیٹمنٹس ادھر ادھر کی دے رہے ہیں. اصل میں جو کاظمی صاحب نے بات کی ہے نا، گزارش یہ ہے کہ عمران خان صاحب سمیت تمام پارٹیوں کو، یہ کھیلداس کوستانی ہو، ہم ہوں، پیپلز پارٹی ہو یا کوئی اور ہو، ہماری پولیٹیکل سپیس کوئی نہیں رہی.
یہ اس پولیٹیکل پارٹیوں کو آپس میں، جو میں نے آپ سے شروع میں بھی آپ نے بیان کیا، یہ جو 5 پوائنٹ ہیں جن کے اوپر بیٹھ کے بات کرنی ہوگی، پولیٹیکل پارٹیز کو اکٹھا ہونا پڑے گا، اور یہ چیزیں ٹائم ٹیکنگ ہیں، مشکل ہیں، لیکن ناممکن نہیں ہیں. یعنی ہمارے نون لیگ کے بھی دوست ہیں جو ایک بریک کے لیے مجھے فیصل صاحب کہا جا رہا ہے، اور بریک کے بعد کچھ خبریں ہیں ان کی تردید پیش کرنی ہے جو پاکستانی میڈیا میں فلوٹ کر رہی ہیں، بڑی ضروری ہے. ایک بریک کے بعد جناب خبروں کی تردیدوں کا موسم چل رہا ہے. ایک تو WE نیوز کی خبر کی تردید ہم نے لی تھی رانا صاحب سے، نواز شریف صاحب کی ڈیرہ جیل جانے والی خبر لغو تھی، جھوٹی تھی، بالکل غلط تھی. دوسری محسن نقوی صاحب نے آج تردید کر دی کہ زرداری صاحب کہیں نہیں جا رہے، آرمی چیف کو صدر مملکت بنانے والی ساری خبر وہ کہہ رہے ہیں، اس کی تردید کرتا ہوں غلط ہے. ایک اور خبر آئی ہے جس کی میں تردید باوثوق ذرائع سے پتا چلا کہ اس کی تردید ہونی چاہیے، اور وہ باوثوق ذریعے نے یہ بتایا کہ بیسکلی جو بزنس ٹائکون کے لیٹر کے حوالے سے یا بزنس ٹائکون کے ایک آفر کے متعلق بات کی جا رہی ہے کہ جی وہ آرمی فاؤنڈیشن کو، شہداء کو جو ہے وہ زمین دینا چاہ رہے ہیں یا کوئی ڈیل. تو اسٹیبلشمنٹ، یہ جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، اس نے اس چیز کو کلیئرلی کہا ہے کہ کوئی قسم کی ڈیل بزنس ٹائکون کے ساتھ نہیں ہو رہی. اور شہداء کی زمین کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ شہداء کی زمین جو ہے وہ صرف اسٹیٹ اون انسٹیٹیوشن دیتے ہیں، وہ کسی ڈیل کے نتیجے میں، کسی رشوت کے نتیجے میں، کسی چیریٹی کے نتیجے میں کسی انڈیویجول سے لی نہیں آتی. یہ ایک اسٹیٹ کی وہ ہوتی ہے، اور اسٹیٹ ہی ان سے اس کو ٹیک کیئر کرتی ہے شہداء کی. تو انہوں نے بتایا کہ جو خبریں چل رہی ہیں کہ کوئی ڈیل ہو گئی ہے بزنس ٹائکون سے یا کوئی معاملہ ہو گیا، وہ قطعاً غلط ہے. ایسی کوئی ڈیل نہیں ہوئی اور فوج اس طرح کی کوئی ڈیل نہیں کر رہی. تو آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ویک تک کے لیے اجازت.